یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضور پرنور وارث العرش پنجتن پاک حافظ حاجی سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ نے فرمایا کہ ہم علی کے وارث ہیں اور علی ہمارے وارث ہیں۔ یوم غدیر کے موقع پر یہ ملاحظہ فرمائیں، 18 ذی الحجہ سوموار کے دن ظہر سے پہلے یہ عظیم کارواں غدیر خم کے مقام پر پہنچا تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اپنا خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا بھی کہ تمام مسلمان یہیں پر قیام کریں۔ چنانچہ تمام قافلہ یہیں پر اتر گیا اور خیمے نصب کرتے وقت ہر شخص یہاں اترنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آخر کار قافلے والوں کا شور آہستہ آہستہ کم ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد، حضرت ابو ذر، حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین کو درختوں کے نیچے سے کانٹوں کی صفائی، پتھر ڈھیلے کے ہٹانے اور زمین پر لٹکی ہوئی اور درختوں کی شاخوں کے کاٹنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صفائی کی گئی اور پانی سے چھڑکاؤ کیا گیا۔ سایہ کے حصول کی غرض سے لوگوں نے دو درختوں کے درمیان کپڑے لٹکا دیے، پھر پتھروں کا ایک چبوترا بنایا اور اس پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پالانوں کا ممبر بنا کر رکھ دیا اور اس کی بلندی تقریباً ایک انسان کے قد کے برابر تھی، تاکہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سب حاجیوں پر آسانی کے ساتھ پہنچ سکے اور وہ بھی حضور کو اچھی طرح دیکھ سکیں اور آواز کو سن سکیں۔ فریضہ ظہر ادا کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور اس کے آخری زینے پر جا بیٹھے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ ممبر پر آ جائیں اور آپ کے دائیں طرف کھڑے ہو جائیں۔ جناب حضرت علی اوپر تشریف لے گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک زینے نیچے کھڑے ہو گئے اور اس انداز میں کھڑے تھے کہ رسالت مآب کا ہاتھ ولایت مآب کے کندھے تک پہنچ سکتا تھا۔ خطبہ کا مکمل متن اردو زبان میں پیش ہے۔
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنی وحدانیت میں بلند، اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب ہے، اپنی سلطنت میں جلیل اور اپنے ارکان کے اعتبار سے عظیم ہے، اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تمام مخلوق پر اپنی قدرت اور برہان کے ذریعے غالب ہے، ازل سے قابل ستائش ہے اور ہمیشہ لائق تعریف رہے گا۔ بزرگی اس کی ذات میں شامل ہے، ہر کام کی ابتدا کرنے والا اور پلٹانے والا ہے اور ہر ایک امر کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ بلندیوں کو وجود بخشنے والا، فرش کے بچھانے والا، زمین اور آسمان کا کلی اختیار رکھنے والا، ہر عیب و نقص سے پاک اور منزہ ہے، ملائکہ اور روح کا پروردگار ہے، اپنی تمام مخلوقات پر فضل کرنے والا اور تمام موجودات پر احسان کرنے والا ہے۔ وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور آنکھیں اسے نہیں دیکھ پاتی، کرم کرنے والا، حلیم اور بردبار ہے، مہلت اور ڈھیل دیتا ہے، ہر چیز کو اس کی رحمت احاطہ کیے ہوئے ہے اور اپنی نعمت کے ذریعے مخلوق پر احسان فرمائے ہوئے ہے، انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، عذاب کے مستحق افراد کو عذاب دینے میں عجلت سے کام نہیں لیتا، رازوں کو جانتا ہے اور دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں سے باخبر ہے، چھپی ہوئی چیزیں اس سے مخفی نہیں، پوشیدہ چیزیں اس پر مشتبہ نہیں ہوتی، اس کا ہر چیز پر احاطہ ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز میں اس کی قوت ہے اور ہر شے پر اس کی قدرت ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس نے شے کو اسی وقت وجود بخشا جبکہ کوئی شے تھی ہی نہیں، وہ ہمیشہ رہے گا، زندہ ہے، عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ غالب حکمت والا ہے، وہ اس بات سے بہت ہی بالا ہے کہ اسے آنکھیں دیکھ سکیں اور آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، باریک بھی ہر شے سے باخبر ہے، کوئی بھی اس کے وصف تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ظاہر اور باطن کی کیفیت کیا ہے، مگر صرف اسی حد تک جتنا اس نے خود رہنمائی کی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا معبود ہے جس کی قدوسیت سے زمانہ معمور ہے اور جس کا نور ہدایت پر محیط ہے، جس کا نور ہدایات پر محیط ہے، وہی اللہ جو اپنے معمور کا نفاذ کسی مشیر کے مشورے کے بغیر کرتا ہے، نہ ہی کوئی اس کی تقریر میں شریک ہے اور نہ اس کی تقدیر میں کوئی معاون ہے۔ اس نے جن چیزوں کو ایجاد کیا ہے انہیں پہلے سے موجود کسی نمونے کے بغیر صورتیں بخشیں اور جو مخلوق خلق فرمائی کسی کی معاونت، کسی قسم کی زحمت اور سوچ و وچار کے بغیر خلق فرمایا، جسے بنایا وہ بن گیا اور جسے خلق فرمایا اور وہ منصع شہود پر آ گیا، بس وہ ایسا معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنی مصنوعات کو محکم بنانے والا اور اچھے طریقے سے احسان کرنے والا ہے،
وہ ایسا عادل ہے کہ ظلم نہیں کرتا، اور ایسا کریم ہے کہ تمام امور اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا معبود ہے کہ جس کی عظمت کے سامنے ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہے، اور ہر چیز اس کی عزت کے آگے اپنی ذلت کا اعتراف کیے ہوئے ہے۔ ہر چیز اس کی قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ اس کی ہیبت کے سامنے ہر شے نے گردن جھکائی ہوئی ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، تمام افلاک کا خالق ہے۔ سورج اور چاند اس کے تابع ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنے مقررہ وقت کے مطابق رواں دواں ہے۔ دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں۔ دن بڑی تیزی سے اس کا پیچھا کرتا ہے، ہر ظالم دشمن کی کمر توڑنے والا اور ہر سرکش شیطان کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ نہ تو کوئی اس کا مقابل ہے، نہ ہی کوئی شریک یکتا ہے۔ بے نیاز ہے، کسی سے پیدا نہیں ہوا کہ بیٹا کہلائے، کسی کو نہیں جنا کہ باپ کہلائے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ وہ ایک ہی معبود ہے اور بزرگی کا مالک ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور جو ارادہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے اور سب کا احاطہ کیے ہوئے موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے، غریب بھی وہی کرتا ہے اور تونگر بھی وہی کرتا ہے، وہی ہنستا ہے اور رلاتا ہے، قریب کرتا ہے اور دور رہنا ہٹاتا ہے، روکتا بھی وہی ہے اور عطا بھی وہی کرتا ہے۔ کائنات کی بادشاہی اسی کی ہے اور حمد کا مالک بھی وہی ہے۔ اسی کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہی حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ غالب، بخشنے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا، کثرت کے ساتھ عطا کرتا ہے۔ وہ سانسوں کی تعداد کو جانتا ہے، جن انس کا رب ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ نہ ہی اس سے فریاد کرنے والے کی فریاد دل تنگ کرتی ہے، اور نہ اس سے اسرار کے ساتھ مانگنے والے کا اسرار پریشان کرتا ہے۔ نیک لوگوں کو بچانے والا اور فلاح پانے والوں کو توفیق دینے والا ہے۔ مومنوں کا مولا اور عالمین کا رب ہے۔ وہ اپنی تمام مخلوقات پر ہر حال میں شکر کرنے اور حمد بجا لانے کا حق رکھتا ہے۔ میں کثرت کے ساتھ اس کی حمد کرتا ہے اور ہمیشہ خوشی، غمی، سختی اور آسودہ حالی میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اس پر ملائکہ اور اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں اس کے حکم کو سنتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں، اس کی مرضی کی طرف جلدی کرتا ہوں، اس کی قضا کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں، اس کی اطاعت میں رغبت کرتے ہوئے اور اس کی سزا سے خوف کھاتے ہوئے، کیونکہ وہ ایسا معبود ہے کہ نہ تو کوئی اس کی تدبیر سے بچ سکتا ہے اور نہ ظلم کا کسی کو خوف ہے، نہ اس کے ظلم کا کسی کو خوف ہے۔ میں اپنے لیے بندگی کا اقرار کرتا ہوں اور اس کے لیے ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں، اور اس نے میری طرف وحی کی ہے۔ میں اسے پہنچانا چاہتا ہوں اس بات کے خوف سے کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر وہ عذاب نازل ہو جائے جس کو مجھ سے کوئی ٹالنے والا نہ ہوا۔ اگرچہ بڑی تدبیر سے
اور خالص دوستی سے کام لیا جائے، وہ ایسا معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، چونکہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ اگر میں نے وہ پیغام نہ پہنچایا جو علی علیہ السلام کے بارے میں ہے تو میں نے اس کی رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا، اور اس نے لوگوں کے شر سے بچانے کی مجھے ضمانت دی ہے، اور وہی اللہ کریم کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے رسول، جو حکم تمہاری طرف علی یعنی علی بن ابی طالب کی خلافت کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ لوگوں، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی تبلیغ کے بارے میں نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اور اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں تمہیں واضح کیے دیتا ہوں کہ جبرائیل امین 3 مرتبہ میرے رب کا سلام، جبکہ وہ خود سلام ہے، لے کر نازل ہوئے کہ میں اس جگہ پر ٹھہر کر ہر گورے اور کالے تک خدا کا یہ پیغام پہنچا دوں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام میرے بھائی، میرے وصی اور میری امت میں میرے بعد خلیفہ اور امام ہیں۔ اسے مجھ سے وہی مقام و منزلت حاصل ہے جو موسیٰ سے ہارون کو تھی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد تمہارے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اس بارے میں اپنی کتاب میں نازل فرما چکا ہے کہ تمہارا ولی تو اللہ، اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور علی بن ابی طالب ہی ہیں جنہوں نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اور ہر حال میں خدا کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خداوند سلام سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ مجھے تم لوگوں تک اس حکم کے پہنچانے سے معاف رکھے، اس لیے کہ میں متقین کی قلت، منافقین کی کثرت، ملامت کرنے والوں کی دغا بازیوں اور اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی مکاریوں کو جانتا ہوں، جن کے بارے میں خداوند عالم نے اپنی کتاب میں صاف کہہ دیا ہے۔ یہ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، یہ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، اور ان منافقین نے مجھے بڑی حد تک اذیت پہنچائی ہے، یہاں تک کہ وہ مجھے اذن کان کہنے لگ گئے، اور ان کا گمان تھا کہ میں ایسا ہی ہوں، کیونکہ علی علیہ السلام ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں، میری توجہ علی کی طرف زیادہ ہوتی ہے، اور وہ میری ہر بات کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ خداوند عالم نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بس کان ہیں۔ کہہ دیجئے کان تو ہیں، جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ کان ہیں ان کے برعکس تمہاری بھلائی کے کان ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں کا یقین بھی رکھتے ہیں، اور تم میں سے جو مومن ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب۔ اگر میں چاہوں تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا نام بتا سکتا ہوں،
اگر میں چاہوں تو بعینیہ ان کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں، اور اگر میں چاہوں تو ایک ایک کا تعارف بھی ان کی تمام نشانیوں کے ساتھ کرا سکتا ہوں، لیکن خدا کی قسم اس بارے میں کرم اور بزرگی سے کام لیتے ہوئے ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے باوجود مرضی خالق یہی ہے کہ اس نے علی کے بارے میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کی تبلیغ کروں، اور حکم خالق یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو حکم خدا کی طرف سے علی کے حق میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ ایسا نہ کیا تو تبلیغ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ لوگوں، اس بارے میں یہ جان لو اور اسے اچھی طرح سمجھ لو، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ نے علی کو تمہارے لیے ولی اور امام منصوب فرمایا ہے، اور ان کی اطاعت تمام مہاجرین و انصار پر اور نیکی میں ان کی اتباع کرنے والوں، ہر دیہاتی، ہر شہری، ہر اجمی، ہر عربی، ہر آزاد، ہر غلام، ہر چھوٹے، ہر بڑے، ہر سفید، ہر کالے اور توحید پرست پر اس کا حکم جاری، اس کا قول قابل اطاعت اور اس کا امر نافذ ہے۔ اللہ کی لعنت ہے اس پر جو اس کی مخالفت کرے گا، اللہ کی رحمت ہے اس پر جو اس کی اتباع کرے گا اور اس کی تصدیق کرے گا۔ اللہ اسے بھی اور جو اس کی باتوں کو سنے گا اور اس کی اطاعت کرے گا اس کو بھی مغفرت فرمائے گا۔ اے لوگو، اس جگہ پر جہاں مجھے دیکھ رہے ہو میرا آخری قیام ہے، لہذا میری باتوں کو سنو، اطاعت کرو اور اپنے رب کے حکم کے آگے گردنیں جھکا دو، کیونکہ تمہارا حاکم و سرپرست اور معبود خداوند عز و جل ہے۔ پھر اس کے بعد حاکم و سرپرست اس کا رسول ہے جو تم سے مخاطب ہے۔ پھر میرے بعد تمہارے رب جل شانہ کے حکم کے مطابق علی علیہ السلام تمہارے ولی اور امام ہیں۔ پھر امامت میری ذریت اور اس کی اولاد میں ہوگی، اس دن تک جس دن تم اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کرو گے۔ حلال صرف وہی ہے جسے اللہ، اس کے رسول اور انہوں نے حلال قرار دیا، اور حرام بھی صرف وہی ہے جسے تمہارے اللہ، اس کے رسول اور انہوں نے حرام کر دیا ہے۔ خداوند عز و جل نے مجھے حلال اور حرام کی تعلیم دی ہے، اور اس نے اپنی کتاب اور حلال و حرام میں سے جس چیز کا مجھ کو علم عطا فرمایا ہے وہ سب میں نے علی کو دے دیا۔ اے لوگو، علی کو دوسروں پر فضیلت دو۔ خداوند عالم نے ہر علم کا احاطہ مجھ میں کر دیا ہے، اور جو علم مجھ میں احاطہ کیا گیا ہے وہ میں نے امام المتقین میں احاطہ کر دیا ہے، اور جو علم میرے پاس ہے وہ میں نے علی کو تعلیم کر دیا ہے، اور علی وہ امام مبین ہیں جس کا ذکر اللہ نے سورہ یاسین میں اس طرح فرمایا ہے، اور ہم نے ہر چیز کا ایسا امام مبین میں کر دیا ہے۔ لوگو، تم اس سے بھٹک نہ جانا، ان سے نفرت نہ کرنا، ان کی ولایت کا انکار نہ کرنا، کیونکہ علی ہی حق کی ہدایت کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور باطل کا خاتمہ کرنے والے اور اس سے روکنے والے ہیں، اور انہیں اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں۔ وہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، میری تصدیق کرنے میں ان پر کوئی سبقت نہیں لے گیا۔ یہ علی ہی ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ رسول کے لیے پیش کیا، وہ اس وقت رسول کے ساتھ جب کہ کوئی اور
مرد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ میرے ساتھ سب سے پہلے نمازی اور عبادت گزار ہیں۔ میں نے انہیں خداوند عالم کی طرف سے حکم دیا کہ میرے بستر پر سو جائیں تو وہ فداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے بستر پر سو گئے۔ اے لوگو، علی کو سب سے افضل جانو، کیونکہ اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے۔ انہیں قبول کرو کیونکہ اللہ نے انہیں امامت کے لیے منصوب فرمایا ہے۔ اے لوگو، وہ اللہ کی طرف سے امام ہیں۔ جو شخص ان کی ولایت کا انکار کرے گا، اللہ ہرگز اس کی توبہ قبول نہ کرے گا، نہ اسے کبھی معاف کرے گا۔ اللہ کے لیے یہ بات حتمی ہو چکی ہے کہ یہ سلوک اس شخص کے ساتھ کرے جو ان کے کسی امر کی مخالفت کرے گا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیانک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ لہذا ان کی مخالفت کرنے سے ڈرو، ورنہ جہنم کی ایک ایسی آگ میں ڈالے جاؤ گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اے لوگو، خدا کی قسم، سابق انبیاء و مرسلین نے میری آمد کی نوید دی ہے، اور اللہ کی قسم میں ہی خاتم الانبیاء و مرسلین ہوں، اور اللہ کی تمام مخلوق پر اس کی حجت ہوں، چاہے وہ آسمان کی مخلوق ہو خواہ زمین کی۔ اور جو شخص اس بارے میں شک کرے گا وہ زمانہ جاہلیت جیسا کافر ہوگا، تو وہ میری ان باتوں میں شک کرنے والا ہوگا جو مجھ پر خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ اور جو شخص ان میں سے کسی ایک امام کے بارے میں شک کرے گا تو گویا وہ تمام ائمہ کے بارے میں شک کرنے والا ہوگا، اور ہمارے متعلق شک کرنے والا جہنمی ہے۔ لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ مجھ پر اس کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یاد رکھو، میں اس کا ہر حال میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والے زمانے تک کے لیے سپاس گزار ہوں۔ اے لوگو، تم علی علیہ السلام کو سب سے افضل جانو، کیونکہ وہ میرے بعد ہر مرد اور عورت سے افضل ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ رزق نازل کرتا رہے گا اور اس کی مخلوق باقی رہے گی، ملعون ہے ملعون، اور اللہ کا بہت بڑا غضب ہے اس شخص پر جو میری ان باتوں کو رد کرتا ہے، اس سے موافقت نہیں کرتا۔ یاد رکھو، جبرائیل امین نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے، جو علی سے دشمنی کرے گا اور ان کی ولایت کو تسلیم نہیں کرے گا، اس پر میری لعنت ہوگی اور وہ میرے غضب کا شکار ہوگا۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ وہ کل بروز قیامت کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اور تم خدا کا تقوی اختیار کرو، ورنہ ثابت قدم رہنے کے بعد تمہارے قدم پھسل بھی سکتے ہیں۔ جو کچھ تم انجام دیتے ہو خداوند عالم یقیناً اس سے باخبر ہے۔ تم لوگو، علی علیہ السلام جناب اللہ ہیں جس کا ذکر خدا نے اپنی عزیز کتاب میں کیا ہے، اور علی کے مخالفوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے، ایسا انسان کہے گا، ہائے افسوس کہ میں نے جناب اللہ کے بارے میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ اے لوگو، قرآن مجید کے بارے میں خوب غور و فکر کرو اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آیات محکمات میں غور سے کام لو اور آیات متشابہات کو پیچھے نہ جاؤ، کیونکہ خدا کی قسم
اس کی تنبیہات اور باطن کی تفسیر کو وضاحت کے ساتھ صرف وہی بیان کر سکتا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے اور اپنی طرف اٹھایا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ ان من کنتو مولاہ فہذا علی مولاہ، یقیناً جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، اور وہ میرے بھائی اور میرے وصی علی بن ابی طالب جن کی ولایت کا حکم اللہ نے مجھ پر فرمایا ہے۔ لوگوں، علی علیہ السلام اور ان کی پاک و پاکیزہ اولاد جو میری نسل اور علی کی صلب سے ہے، ثقل اصغر ہیں اور قرآن ثقل اکبر ہے، اور میں ان میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہوں اور اسی سے ہم آہنگ ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض تک آپ پہنچیں گے۔ یاد رکھو یہ علی اللہ کی مخلوق میں اللہ کے امین ہیں اور اس کی سرزمین میں خدا کی طرف سے مخلوق پر حاکم ہیں۔ یاد رکھو میں نے حق ادا کر دیا، آگاہ رہو، میں نے پیغام پہنچا دیا، میں نے سب کو مٹا سنا دیا، میں نے سب کچھ کھول کر بیان کر دیا۔ یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو کچھ میں نے کہا وہ سب خدا کا قول ہی ہے۔ پھر غور سے سنو، امیر المومنین صرف یہی میرے بھائی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ میرے بعد کسی کے لیے مومنین کی سرداری کا حق کسی کو حاصل نہیں سوائے علی علیہ السلام کے۔ اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ علی کے کاندھوں پر مار کر انہیں اوپر اٹھایا، اور علی علیہ السلام پہلے سے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ممبر پر آپ کے دائیں جانب ایک زینے نیچے تھے، گویا دونوں ایک جگہ پر موجود تھے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے انہیں بلند کیا اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور علی کو اتنا بلند کیا کہ آپ کے قدم حضور کے گھٹنوں کے برابر آ گئے۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر تمہارے نفسوں پر تصرف کرنے کا سب سے زیادہ حق کسے حاصل ہے؟ تو سب نے مل کر کہا، اللہ اور اس کے رسول کو۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، آگاہ رہو کہ جس کا میں مولا ہوں اسی کا یہ علی مولا ہے۔ بار الہ، تو اسے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے، اور تو اسے دشمن رکھ جو اس سے دشمنی رکھے۔ تو اس کی مدد فرما جو اس کی مدد کرے، اور تو اسے رسوا کر جو اسے چھوڑ دے۔ اے لوگو، یہ علی میرے بھائی، میرے وصی، میرے علم کے ظرف، اور میری امت میں جو شخص مجھ پر ایمان رکھتا ہے اس پر میرے خلیفہ ہیں، اور کتاب اللہ کی تفسیر کی روح سے بھی کتاب خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں، رضا الہی کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، خدا کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں، خدا کی اطاعت کرنے والے کے دوست، اور خدا کی نافرمانی کرنے سے روکنے والے ہیں۔ علی علیہ السلام خلیفہ رسول اللہ، امیر المومنین، اللہ کی طرف ہدایت کرنے والے امام، خدا کے حکم کے مطابق ناقصین، قاسطین، مارقین کے قاتل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ہاں بات بدلتی نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار، میں تیرے حکم کے مطابق کہہ رہا ہوں، بار الہ، جو اسے دوست رکھے تو اس سے دوستی رکھ، جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمن رکھ، جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، جو اسے چھوڑ دے تو اسے رسوا کر۔
جو اس کا انکار کرے اسے لعنت کر، جو اس کے حق کا منکر ہو تو اس پر غضب نازل کر۔ بار الہ، تو نے آج اس مطلب کو بیان کرتے وقت اور علی کو اس دن منسوب کرتے وقت علی ہی کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ آج میں تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، تم پر نعمتوں کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا ہے۔ تو نے ہی فرمایا ہے یقیناً اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، اور تو نے یہ بھی فرمایا جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کو طلب کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بار الہ، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے تیرے حکم کو پہنچا دیا۔ لوگو، اللہ نے تمہارے دین کو علی علیہ السلام کی امامت کے ذریعے مکمل فرمایا ہے۔ تو قیامت تک اور اللہ کے حضور پیش ہونے تک جو شخص علی علیہ السلام اور اس کی صلب سے پیدا ہونے والی میری اولاد کی امامت کا اقرار نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو جائیں گے اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ ہی مہلت ملے گی۔ لوگو، یہ علی ہیں جو سب سے زیادہ میرے مدد کرنے والے ہیں۔ تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ لائق اور نگاہوں میں زیادہ عزیز ہیں۔ میرا رب عز و جل بھی اور میں دونوں ان سے راضی ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی خدا کی رضامندی کی کوئی آیت ہے علی اس میں شامل ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے اس کی ابتدا علی سے کی ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی مدح و ستائش کی کوئی آیت ہے علی اس میں شریک ہیں۔ حل اتی علی الانسان میں جہاں بہشت کی شہادت دی گئی ہے تو صرف انہی کے لیے نازل ہوئی اور ان کے غیر کے لیے نازل نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس میں ان کے غیر کی مدح و ستائش کی گئی ہے۔ لوگوں، دین الہی کے ناصر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کرنے والے وہی متقی بھی ہیں اور نقی بھی، ہادی بھی ہیں اور مہدی بھی۔ تمہارا پیغمبر سب سے بہتر پیغمبر اور تمہارا وصی سب سے بہتر وصی اور ان کی اولاد سے ہونے والے بہترین اوصیاء ہیں۔ لوگوں، ہر نبی کی نسل اس کے صلب سے ہوتی ہے، جبکہ میری نسل امیر المومنین علی علیہ السلام کی صلب سے آگے چلے گی۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے جنت سے نکلوایا، لہذا تم نے حسد نہیں کرنا ورنہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہارے قدم پھسل جائیں گے۔ حضرت آدم صلی اللہ علیہ السلام تو صرف ایک ترک اولیٰ کی وجہ سے زمین پر اتارے گئے، حالانکہ وہ صفی اللہ تھے۔ تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تم خود جانتے ہو اور تم میں سے کچھ خدا کے دشمن ہیں۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ علی سے دشمنی رکھنے والا شقی ہوتا ہے، ان سے دوستی رکھنے والا متقی ہوتا ہے اور ان پر ایمان رکھنے والا مخلص مومن ہوتا ہے۔ بخدا علی علیہ السلام ہی کی شان میں سورہ والعصر نازل ہوئی ہے۔ خداوند عالم رحمان کے نام کے ساتھ قسم ہے، عصر کی، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال بجا لائے، اور حق اور صبر کی وصیت کی آیت میں اس سے مراد ہے سوائے علی کے جو ایمان لائے اور حق اور صبر پر راضی ہوئے۔
لوگوں میں نے خدا کو گواہ بنایا اور تمہیں پیغام پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچانا ہی فرض ہوتا ہے۔ لوگوں خدا سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اطاعت گزاری کی حالت میں ہی موت آئے۔ لوگوں اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، قبل اس کے کہ خدا کچھ شہروں کو بگاڑ کر پشت کی طرف پھیر دے یا ان اصحاب سبت جیسی لعنت کرے۔ خدا کی قسم، اس آیت میں اس نے میرے کچھ اصحاب مراد لیے ہیں جن کے نام و نسب سے میں واقف ہوں، لیکن مجھے اس سے چشم پوشی کرنے کا حکم دیا ہے۔ بس ہر شخص کو اپنے دل کی خواہش کے مطابق علی علیہ السلام کے ساتھ دوستی یا دشمنی کا عمل کرنا ہوتا ہے۔ لوگوں خداوند عز و جل کی طرف سے جو نور ہے سب سے پہلے میرے دل میں داخل کیا گیا، پھر علی کے اور پھر ان کی نسل میں قائم مہدی علیہ السلام تک یہ سلسلہ قائم رہے گا، جو اللہ کا حق اور ہمارا حق حاصل کریں گے، کیونکہ اللہ نے تمام عالمین کے مخسرین، معاندین، مخالفین، خائنین، عاصمین، ظالمین اور عاصبین پر ہمیں اپنی حجت قرار دیا ہے۔ موجود اور غیر موجود پر جو پیدا ہو چکے ہیں اور پیدا ہونے والے ہیں سب پر حجت قائم ہو جائے، لہذا تم میں سے حاضرین کا فرض ہے کہ تا قیام قیامت اس پیغام کو غائبین تک پہنچاتے رہیں اور والدین اپنی اولاد کے حوالے کرتے رہیں۔ میرے بعد عنقریب اس امامت کو بادشاہت سمجھ کر اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیں گے۔ خداوند اعلیٰ غاصبین اور ناجائز قابضین پر لعنت کرے، اور اے جن و انس، یہ وہ وقت ہوگا جب تم پر عذاب آئے گا، آگ اور پگھلے ہوئے تانبے کے شعلے برسائے جائیں گے، جب کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اے لوگو، خداوند عالم تمہیں انہی حالات پر نہیں چھوڑے گا جب تک کہ خبیث اور طیب کی ایک دوسرے سے جدا نہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں غیب سے مطلع نہیں کرے گا۔ اے لوگو، قیامت سے پہلے کوئی آبادی ایسی نہیں جس کے رہنے والوں کو آیات الہی کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک نہ کر دے، اور حضرت امام مہدی کی حکومت کے زیر تسلط نہ لے آئے، اور اللہ اپنے وعدے کو سچ کر دکھاتا ہے۔ اے لوگو، تم سے پہلے اکثر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اور اللہ نے انہیں ہلاک کیا ہے، اور وہی بعد والوں کو بھی ہلاک کرنے والا ہے، جیسا کہ خود فرماتا ہے، کیا ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا ہے؟ پھر دوسرے لوگوں کو بھی اس کے پیچھے لگا دیں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ آج کے دن جھٹلانے والوں کی تباہی و بربادی ہے۔ لوگو، خداوند عالم نے مجھے امر و نہی فرمائی ہے، اور میں نے علی کو امر و نہی کی ہے، لہذا اس کے پاس امر اور نہی کا علم ہے۔ بس تم اس کے امر کی اطاعت کرو تاکہ صحیح و سالم رہو، اور اس کی اطاعت کرو تاکہ ہدایت پاؤ، اس کی نہی کی اتباع کرو تاکہ سیدھی راہوں پر گامزن رہو، اس کی مرضی کے مطابق چلو، کہیں مختلف راستے تمہیں اس کی راہ سے منحرف نہ کر دیں۔ لوگو، میں خدا کا وہ مستقیم راستہ ہوں جس کے اتباع کا اس نے حکم دیا ہے۔ پھر میرے بعد علی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی صلب سے پیدا ہونے والی میری اولاد ائمہ ہدی علیہم السلام ہیں، جو حق کی ہدایت کرنے والے اور حق کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ حمد کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ واللہ یہ صورت میرے اور میری اولاد کے بارے میں نازل ہوئی اور ان کے بارے میں عمومی ہے اور خاص انہی کو مراد لیا ہے۔ یہی اولیاء اللہ ہیں جن پر نہ تو کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خبردار ہو کہ خدا کا گروہ غالب ہے۔ یاد رکھو اس کے دشمن ہی بے وقوف گمراہ اور شیطان کے بھائی ہیں جو ایک دوسرے کو فریب کے طور پر باطل پر مبنی باتیں سکھایا کرتے ہیں۔